شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے، ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی، جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا با کمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کو کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا، آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالیں، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کریں، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں، عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم ہو نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج ہی یہ عمل لازم کرے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ
پاؤں دبائے ویسے ویسے یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کی 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا۔ انسان سوچتے سوچتا رہ جاتا ہے کہ ایک وہ لڑکا، مرد جسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو تو ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں۔ محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لباس میں بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرنا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ، باتیں کرو اور نہ رہو ایک دوسرے کے بنا۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی، لیکن ان 2 لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہی اسے خوب بنا سنوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پہ پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری کھیتی ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے 2 افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں اور رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ خوبصورت بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا کہ پھر صرف زبانی داموں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پہ ضرب کاری ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون اطمینان کے ساتھ اس کی شب و روز بسر ہو۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسیت جو انسانی نفس کی ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اسی لیے بے تاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے، جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کو انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اس نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ جیسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا، اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام و ہمدردی اور اثار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔
اس لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون و مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر کا حکم دے تو اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ حکم ماننے والی، نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی، مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو وہ ویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا مجھے سب کی عزت کا خیال کرے، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے، دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتی رہے۔ سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن و سلوک سے پیش آئے۔ گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر اہلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے، اگر کسی بھی پرابلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت رکھیں، مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کی بجائے بیچ کر چلنے کو کامیاب سمجھیں کہ یہی زندگی کو پرسکون گزارنے کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔ محترم ناظرین، عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی بلکہ گھر بھر کی عزت و آبرو، سب کی نظر میں ادب کے حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ بے وقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرما بردار بنا کے غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی ہوئی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیتے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں اس نے رہ کر کام کرنا ہے اور ہر ایک سے اس کا تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رویت کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رویت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے، اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق و دولت کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔